اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی حکمت انسانی عقل سے بالاتر ہے. انسان عقل کے چاہے کتنے ہی گھوڑے کیوں نہ دوڑا لے، وہ اللہ جل مجدہ کے کارخانے خداوندی کو نہیں پا سکتا. کہتے ہیں کہ ایک ملحد ہمیشہ نظام قدرت اور حکمت خداوندی پر تنقید کیا کرتا تھا. ایک روز اس کا گزر تربوز کے کھیت میں سے ہوا. اس چھوٹے سے پودے میں اتنے بڑے بڑے تربوز دیکھ کر وہ طنزیہ ہنسی ہنسنے لگا اور دل میں کہنے لگا کہ اتنے چھوٹے سے پودے پر اتنے بڑے پھل لگانا کتنی غیر دانشمندانہ بات ہے، معاذ اللہ. آگے بڑھا تو اسے آموں کا ایک باغ نظر آیا. بڑے بڑے تناور درخت پر چھوٹے چھوٹے آم دیکھ کر پھر نظام قدرت پر تنقید کی اور کہنے لگا کہ اتنے بڑے بڑے درختوں پر اتنا چھوٹا پھل. کیا ہی بہتر ہوتا کہ چھوٹے پودوں پر آم لگتے اور بڑے درختوں پر تربوز، تو یہ زیادہ مناسب توازن ہوتا. اور یہ کہنے کے بعد وہ آم کے ایک درخت کے نیچے لیٹ کر اس مسئلے پر غور کرنے لگا کہ اچانک ایک آم سیدھا اس کی پیشانی پر آ کے گرا. اسے سخت تکلیف محسوس ہوئی اور وہ یہ سوچ کر ہی کانپ اٹھا کہ اگر آم کی جگہ تربوز لگے ہوتے تو اس کا بچنا محال تھا. یہ سوچ کر اپنی سابقہ روش سے تائب ہوا اور اللہ کے وجود کا قائل ہوا. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین خانقاہ شیراں والی سے، ماشاءاللہ وہاں سجادہ نشین. اس کے علاوہ خدام الدین یونیورسٹی لندن، وہاں پر ماشاءاللہ چانسلر ہے. آپ انہیں متعدد پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت تفسیر کا پروگرام بھی آپ نے کیا، اجمل القرآن، اور وہ بڑا پسند کیا گیا. ہماری خصوصی درخواست پر، گزارش پر تشریف لائے ہیں مولانا ڈاکٹر اجمل قادری صاحب. السلام علیکم. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے آپ کے سب کے بہت ہی پیارے، بڑے مہربان. آپ سے گزارش فرمائی تھی اور یہ ان کا پیار ہے، ان کی محبت ہے کہ کبھی ٹالتے نہیں ہیں، فوراً قبول کر لیتے ہیں، ہمیں عزت بخشتے ہیں. متعدد پروگرامز میں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک خوبصورت فریکوینسی بن گئی ہے، ایک منفرد تعلق بن گیا ہے، ایک نہ ٹوٹنے والا رشتہ استوار ہو گیا ہے. بہت پیار سے گفتگو کرتے ہیں، بڑے دل نشیں انداز میں سمجھاتے ہیں. قابل احترام خطیب اہل سنت علامہ حمزہ علی قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، عزت والے ہی عزت دیتے ہیں، اور یہ جو فریکوینسی بنی ہے یہ وہ بازگشت ہے، وہ ایکو ہے. میں تو خالی ہوں، یہ ریفلیکشن آف کوالٹی آپ کا ہے. آپ کی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. بہت شکریہ. اور کیونکہ میری طیبہ کا سفر پیش نظر ہے جی، اس چیز کی بکنگ انتظار تھا، تو آج پیر کی صبح، ماشاءاللہ کی میلاد کی صبح، پیر کی قرآن صبح، کی معراج پیر کی، تو میں نے کہا آج فجر سے صبح سے مستفید ہو جاؤں، جی اس لیے حاضر ہوں. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سے پہلا سوال کیا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں احسن بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی احسن. کیسے ہیں بھائی آپ؟ الحمدللہ احسن. سوامی بھائی میرے دو سوال ہیں. جی. میرا سوال تو میرا یہ ہے کہ انسان انتقال کر جاتے ہیں، میں نے سنا ہے بڑے بوڑھوں سے کہ روحیں 3 دن تک آتی ہے، یہ بات صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا میرا سوال یہ کہ یہ لوگ قبر کی ویڈیو بناتے ہیں، تو یہ جائز ہے؟ جیسے قبر کی ویڈیو بنائے تھے تو اس پہ جا نہیں سکتے، تو اس کو دیکھیے کیا کہتے ہیں فاتحہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ سوال تھا کہ مرنے کے بعد یہ جو 3 دن تک روح آتی ہے، یہ تصور صحیح ہے؟ اور جو انتقال کے بعد جب دفنا دیتے ہیں تو پھر قبر کی ویڈیو بناتے ہیں، پھر اس کو دے دیتے ہیں کہ جو آ نہیں سکتے قبر کو دیکھنے کے لیے تو انہیں ویڈیو بنا کے پیش کر دیتے ہیں. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ.
یہ بات تو درست ہے کہ روح کا 3 جگہ سے تعلق مرنے کے بعد ہوتا ہے. جی. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان نام ہے روح اور جسم کے امتزاج کا. جی. اور جب جسم کا ساتھ روح چھوڑ جاتی ہے تو جسم بیکار ہو جاتا ہے. روح کا تعلق قبر سے بھی ہے، اور کیونکہ روح پر 3 عالم آتے ہیں. ایک عالم زندگی ہے، ایک عالم برزخ ہے، اور ایک عالم آخرت ہے. جی. یہ جو سوال پوچھا گیا ہے یہ عالم برزخ سے متعلق. جی. تو عالم برزخ میں روح جو ہے اس کا تعلق قبر سے بھی ہے اور اللہ جل جلالہ کے اس نظام سے بھی ہے جس کا تعلق برزخ کے ان معاملات سے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ درست ہے کہ روح بہت لمبے عرصے تک صرف 3 دن کی قید نہیں اپنی جگہ سے تعلق رکھتی ہے. اور حجت الاسلام امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے حجت اللہ البالغہ ان کی ایک بہت بڑی جی ایک بہت بڑی چیز شاہکار کہنا چاہیے، اس میں اس چیز کو بہت کھول کے بیان فرمایا. حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ روح 2 طرح کی، ایک سعید اور ایک خبیث. خبیث ارواح کا تعلق تو پھر خباثت کے مقامات سے ہے. ٹھیک ہے. اور سعید روحیں جو ہیں وہ اپنے متعلقین کو، اپنے ورثاء کو دیکھنے، ان کی زیارت کے لیے گاہے بگاہے آتی رہتی. اچھا. اور اس پر اہل سنت والجماعت تمام مکاتب فکر کا قریب اتفاق ہے کہ روح کا تعلق باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جہاں تلک کسی کے مزار کی تصویر یا اس کی ویڈیو، یہ تو پھر یاد کو تازہ رکھنے اور یاد کو تازہ کرنے والی چیزیں. اصل تو انسان کا کردار ہے جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اور انسان اپنے اعمال کے تسلسل میں زندہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کی یادوں میں، لوگوں کی تحریروں میں، لوگوں کے خیالات میں. اب تصویریں بنانے سے اگر یاد رہتی ہے تو اس کا تعلق بھی انسان کے اپنے ویو لینتھ سے ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کی سوچ کی معراج کیا ہے. اگر کوئی زیارت قبر سے ہی خوش ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور کسی نے کہا نا کہ دل کے آئینے میں چھپا رکھی ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ. کیا بات ہے. واہ واہ. علامہ صاحب. الحمدللہ احسان ہی وہ فضل رسول ہی. الحمدللہ مولانا اجمل قادری صاحب تو قادری ہیں، تو وہ خوشبو اور وہ روشنی اور رنگ تو ہے، لیکن آپ نے اجمل بیان فرمایا. میں تھوڑا سا اس سے استفادہ کرتے ہوئے کہ روح کا تعلق جیسا فرمایا زندگی سے اور برزخ سے اور پھر آخرت سے ہے. انسان جسم و روح اور بہت ساری چیزیں ہیں، انسان میں پرت در پرت ہے، اور اللہ نے جو کچھ بھی خلق فرمایا ہے اس کو ایک ظاہر ہے، باطن ہے، باطن کا باطن ہے. ہمارے اندر اتنی چیزیں ہیں کہ وہ اس کا بیان کرنا، نفس ہے، عقل ہے، روح ہے، جسم ہے، اور پھر وہ جو نفس ہے وہ حیوانی ہے، انسانی ہے، اور پھر وہ رحمانی بن جاتا ہے. تو زندگی، روح کا جو زندگی سے تعلق ہے نا، روح خود زندگی کی علامت ہے. روح اصل میں حیات کا اصل ہے. وہ اگر جسم میں ہے تو جسم زندہ ہے، اور اگر وہ روح جسم میں نکل جائے تو اپنی جگہ تو حیات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جیسا کہ یہ بڑا تسلسل آپ کی کرامت ہے کہ جو افطار میں بھی پروگرام تھا تو میں نے اس کیا تھا کہ روح کے بارے میں یقیناً کہ بہت تفصیل تو کسی کو نہیں معلوم، تھوڑی باتیں بزرگوں سے ملی ہیں، اور جن کو ہے وہ ہے، اللہ قلیلہ میں کچھ تو ہے. تو جب انسان کی روح نکلتی ہے تو یہ اندازہ نہیں لوگوں کو کس شکل کی ہوتی ہے. تو میں نے کیا تھا وہ ویسی ہوتی ہے جیسے اس کا جسم ہوتا ہے، جیسے سانچے میں رہتی نکلتی ہے. کلفی والی مثال آپ نے. ہاں ویسی. اور اسی سے یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں تو یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ میں روح کو دیکھ رہا ہوں. اور اس میں اصلاح کا پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ دور سے مسلمان نظر آئیں. فرشتے سوال جواب تو بعد میں کریں، پہلے آپ کو دیکھ کر ہی سلام کریں، آپ مسلمان نظر آئیں. اور روح کا تعلق جب قبر کو بھی سمجھ لیجئے. ایک دفعہ کسی نے اخبار میں سوال کیا تھا کہ یہ ساری مشکل مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ قبر میں ڈالے جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب. ایک تو ہندو وہ دوسرے اچھے ہیں جو جلا کے دریا میں بہا دیتے، نہ قبر ہوگی نہ فرشتے آئیں گے سوال. تو وہ مولوی صاحب نے بہت ڈانٹا تھا انہیں کہ قرآن حدیث سے خلاف ہے اور یہ ہے وہ.
لیکن کاش وہ انہیں قبر کے معنی بتا دیتے. قبر اس گڑھے کو نہیں کہتے ہیں, اس کو لحد کہتے ہیں. بچہ جس میں جھولتا ہے اسے مہد کہتے ہیں, اور اس کو جس میں میت رکھی جاتی اسے لحد کہتے ہیں. قبر کہتے لفظی جو ہے وہ قیام فی البرزخ سے ہے, جہاں جس کا قیام ہوگا اس زندگی کے بعد, اس عالم حیات کے اسباب کے منقطع ہونے کے بعد, جو کھانا پینا اور سانس پر ہے, اس سے تعلق ختم ہوا. پھر آپ جس عالم میں بھی ہوں گے وہ آپ کا برزخ ہوگا, وہ مٹی میں ہو, پانی میں ہو, آگ پہ ہو, زمین پہ ہو, چاند پہ ہو, جہاں بھی ہو. اچھا, اور پھر عام لوگوں کے لیے میں عام سی بات, میں خود بھی عام ہوں, کہ اتنا گھبرائیں نہیں, اور آپ یہ خیال نہ کریں کہ مرنے کے بعد کیسی زندگی کے, بالکل جیسے یہ دنیا ویسی ایک اور دنیا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہاں ساری سہولتیں مال کی وجہ سے ہیں, وہاں اعمال کی وجہ سے. مال اعمال, تو یہ فرق ہے. یہاں مال کی وجہ سے آپ اسباب اختیار کر لیتے, وہاں پیاس لگے گی پوچھا جائے گا روزہ رکھا تھا, تو آنکھوں کی ٹھنڈک, نماز سرکار سے نماز فرمائی. اسی طرح وہاں کی ہر راحت جو ہے وہ اعمال کے صلے میں ملے گی. بڑا اچھا سوال کیا کہ روح 3 دن آتی ہے. وہ اصل میں 3 دن کا سوگ ہے شریعت میں, 3 دن کے بعد ہمارے یہاں سوگ نہیں ہے. ایصال ثواب تو زندگی بھر جاری و ساری ہے. تو روح ایک ایسی دنیا میں ہوتی ہے جیسے یہ دنیا ہے. اب یہاں جیسے میں جانا چاہتا ہوں مدینہ طیبہ کی حاضری, تو پاسپورٹ بنے گا, یہاں کریکٹر سرٹیفکیٹ ہوگا, ہماری حکومت اجازت دے گی. اس کے بعد جس ملک جانا ہو وہاں پوچھا جاتا ہے کہ اسے آنا دیا جائے, بلیک لسٹ تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح مدینہ طیبہ زندگی میں جانا چاہتے ہیں تو اس کے اسباب اختیار ہوتے ہیں. مثال کے بغیر کسی کی روح چاہے کہ میں مدینہ شریف حاضر ہو جاؤں, تو پھر سرکار سے پوچھا جائے گا آنے دیا جائے کہ زندگی میں آنے کی تمنا کرتا تھا یا کہتا تھا وہاں کیا ہے, حج تو وہاں ہو جاتا ہے, مکے میں ہوتا ہے, وہ حج کے مقامات لیتا ہے, گئے تو گئے, نہیں گئے تو کوئی بات نہیں. اللہ اکبر. تو جو زندگی میں یہ باتیں کرے تو اسے مرنے کے بعد اس کی روح کو اجازت ملے گی. وہ تو وہی جائے گا